دو پروگرامز میں کلام کیا ہے، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی تعیین بھی فرمائی اور ان کی عمروں کا نصاب بھی مقرر کر دیا۔ پھر تیسرا اس میں حصہ داری کے اعتبار سے کلام فرمایا کہ کس جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس جانور کے عیوب و نقائص کے اوپر کلام فرمایا کہ کون سے جانور کی قربانی صحیح ہوگی اور کس جانور کی کس عیب کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگی۔ تو پھر ترتیب لے کے چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی کے 3 طرح کے جانور یہ مخصوص کر دیے گئے ہیں، ایک اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا بکری۔ اونٹ کے اندر اونٹنی بھی شامل ہے، گائے کے اندر بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے اندر جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بکرا بھی ہے، دمبا، دمبی اور بھیڑ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی کم از کم عمر 2 سال اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دمبے کے سلسلے میں اجازت مرحمت فرمائی اور اسے امت کے لیے عام رکھا کہ اگر 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ ہے یعنی دمبا وغیرہ ہے اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، قداور ہو، تو بالکل اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بکرے کا بچہ ہے اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، ہے 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی بھی اجازت دی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بکرا، بکری کے اندر تو کنفرم 1 سال چاہیے اور دمبا، دمبی کے اندر 1 سال سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6 ماہ سے کم نہیں۔ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان اگر ان کی عمر ہے اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کے لگے یعنی اچھے فربا ہوں، جیسے بعض نسلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، تو بالکل اس کی قربانی جائز ہوگی۔ صاحب یہ دانتوں کے ذریعے بعض اوقات ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، دانت اصل معیار نہیں ہے، اصل ہے عمر۔ لیکن چونکہ دانت اگر ہمیں عمر پتہ نہیں ہے، یہ مطلب جانور بیچنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں 1 سال کا ہے، تو اب ہمارے پاس کوئی یقین کرنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم وہ دانت چیک کر لیتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے تو یہ 1 سال کا ہو گیا، 4 دانت کا ہے تو 2 سال کا ہو جائے گا، فرض کرنے اس طرح۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اصل عمر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بکرا پالا اور کنفرم 1 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کے وہ بڑے دانت نہیں نکلے، چھوٹے دانت جو کھیری کہتے ہیں، کھیرے بکرا ہے، اور ابھی اس کے دانت ہی نہیں نکلے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 2 دانت تو نکلے ہی نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے، اصل ہے عمر۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے، جانور بیچنے والا، اور وہ کسی بکرے کے بارے میں کہتا ہے اس کے 2 دانت نہیں نکلے لیکن کہتا ہے سال بھر کا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، اور آپ کو دیکھنے میں لگے بھی ماشاءاللہ موٹا تازہ ہے، اونچا ہے، بکرا ہے، تو بالکل آپ اس پہ یقین کر کے لے سکتے ہیں اور اسی قربانی شرعاً صحیح ہوگی۔ اس کے بعد شرکت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی کے اندر صرف ان کو ایک ہی آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی شرکت نسبت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں، ایک کہتا ہے چلو میں 10,000 ملاتا ہوں، دوسرے نے 10,000 ملایا اور 20,000 کا بکرا لے آئے، یہ ہے پیسوں میں شرکت۔ لیکن جب لے آئے تو اس کو منسوب کیا کسی ایک کی طرف، آپ کی طرف سے ہے، چلیں یہ پیسے میں نے دے دیے، ملائے ہیں، میں نے بھی ملائے لیکن آپ کی طرف سے یا میری طرف سے۔ جب ہم نسبت ایک کی طرف کر دیتے ہیں تو بس پھر یہ صحیح ہے، اب چاہے پیسے 10 نے ملائے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور گائے کے اندر اور اونٹ وغیرہ کے اندر 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7، ورنہ اس سے کم 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 3، 4، 5، 6، لیکن 7 سے اوپر نہیں کریں گے۔ اگر اونٹ میں یا گائے میں 8واں حصے دار بھی شامل ہو گیا تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی شراکت کے اور بھی مسائل ہیں جو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گائے کے اندر، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا، بکری، دمبا، دمبی ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ افراد کی طرف سے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، یا کچھ کی قربانی کی، کچھ کی عقیقے کی، یا قربانی اور منت کی نیت ہو تو یہ قربانی ٹھیک ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے عقیقہ کسی کا کرنا ہے، گائے لے آئے تو 4 حصے قربانی کے، 3 حصے عقیقے کر لیے، صحیح ہے۔
اسی طریقے سے کسی نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کروں گا یا کروں گی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 6 آدمی قربانی کی نیت کرے اور 7واں اپنی منت پوری کرنے کی نیت کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کی بھی ایک شخص ایسا ہے، فرض کر لیں ایک بھی اگر ایسا ہے کہ اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے میں صرف گوشت حاصل کروں گا، تم لوگ قربانی کر لو، تو یاد رکھیں باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ سب سے معلوم کر لیا جائے کہ آپ کی نیت قربانی کی یا قربانی، عقیقہ، منت کسی ایک کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کسی کی بھی نہیں ہے، میں تو صرف گوشت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ہرگز اس کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر کسی سال کی قربانی نکل جاتی ہے تو اب قربانی کے ذریعے اس کی قضا نہیں ہوگی، بلکہ اب آپ کو کفارہ گویا کہ ایک طرح سے دینا ہوگا کہ ایک قربانی کے برابر رقم جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی۔ لہٰذا 6 آدمیوں نے اسی سال کی قربانی کی نیت کی اور ایک آدمی نے رقم صدقہ کرنے کے بجائے اس بات کا قصد کر لیا کہ جو پچھلے سال کی میری قربانی رہ گئی تھی میں اس کی قضا ادا کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے 6 کی ادا ہو جائے گی قربانی، یعنی واجب سر سے اتر جائے گا، لیکن اس شخص کی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو صدقہ ہی کرنا تھا۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اب یہ شخص اپنی جو گوشت اس کو ملے گا اس کو صدقہ کر دے، بلکہ لکھا ہے افضل اور اولا یہ ہے کہ جو باقی 6 تھے وہ بھی اپنے گوشت کو صدقہ کر دیں، لیکن بہرحال قربانی ان کی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بھی ذرا پوچھ لیجئے گا کہ بھئی آپ کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہے یا نہیں ہے۔